بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سال کفار مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حدیبیہ پر روک دیا تھا اور اس کے بعد مسلمان اور کفار کے درمیان ایک صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تو اس صلح کے اندر جتنے بھی شرائط تھے بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ کفار کے حق میں ہے اور مسلمانوں کے نقصان میں ہے۔ ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھا کہ 10 سال جو جنگ بندی کے ہیں، اسی دوران اگر کوئی مکے کا شخص مسلمان ہو کر مدینے آئے گا تو تم اسے واپس لوٹاؤ گے، ہمارے حوالے کرو گے، لیکن اگر کوئی بھی مدینے کا مسلمان مکے کی طرف آتا ہے تو ہم اس کو رکھ لیں گے اور واپس نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمایا تھا، اور جب صلح نامہ تیار ہوا تو فریقین کے دستخط بھی ہو چکے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہوا یوں کہ مکہ سے ایک شخص حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، چھپ چھپ کر وہاں سے نکلے اور آ کر مدینے پہنچے، اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا کہ اللہ کے رسول، میں مسلمان بھی ہو چکا ہوں تو ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچ بھی چکا ہوں، مجھے قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا دیکھو ہماری صلح ہو چکی ہے، اور اس صلح کے اندر جو شرائط ہیں تو ان تمام شرائط کے ہم پابند ہیں، اس لیے ہم فی الحال آپ کو یہاں پر رکھ نہیں سکتے۔ کچھ دن کا گزرنا تھا تو کفار کی طرف سے 2 سفیر بھی آ گئے کہ آپ صلح نامے کے مطابق پابند ہیں، اس لیے ابو البصیر کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم واپس مکے کی طرف لے جائیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لے جاؤ، اور حضرت ابو البصیر کو حکم فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں۔ وہاں سے نکلتے ہیں، 2 سفیر ہیں، حضرت ابو البصیر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مقام ذوالحلیفہ پر جب پہنچتے ہیں تو سفیر تھک جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی سواریوں سے خود بھی اترتے ہیں، حضرت ابو البصیر کو بھی وہاں پر اتارتے ہیں، اور ان کے پاس جو کھانے کی کھجور وغیرہ تھی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو البصیر بھی وہاں پر موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اچانک حضرت ابو البصیر کی نظر ان 2 سفیروں میں سے ایک کی تلوار پر پڑی تو حضرت ابو البصیر اس کی تعریفیں کرنے لگے اور فرمایا کہ دیکھو آپ کی تلوار کتنی بہترین انداز میں بنی ہوئی ہے، کہاں سے بنوائی ہے، ادھر لائیے میں تھوڑا سا دیکھ کر آپ کو واپس کرتا ہوں۔ اس کافر نے، اس قاصد نے جب وہ تلوار حضرت ابو البصیر کے حوالے کی، حضرت ابو البصیر نے فوراً اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو تو جہنم رسید کر دیا۔ دوسرا جو قاصد بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا اب تو باری میری ہے اور میرے ساتھ بھی وہی حشر ہوگا جو اس کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے وہاں سے بھاگتا بھاگتا آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا، گھبرایا ہوا ہے، بڑے خوف اور ڈر میں ہے، آ کر کہتا ہے حضور آپ کے ابو البصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا اور اب میرے پیچھے لگا ہے، قتل کرنے کے لیے سامنے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو البصیر بھی آ کر پہنچتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو البصیر کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ ابو البصیر یہ تو جنگ کو بھڑکانے والی بات ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو البصیر سمجھ گئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے پابند ہیں، اسی وجہ سے مجھے کسی بھی صورت میں یہاں پر رکھ نہیں سکتے اور دوبارہ کفار مکہ کے حوالے کر دیا جاؤں گا۔ تو فوراً حضرت ابو البصیر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں اور آ کر سمندر کے ایک ساحل پر، سمندر کے کنارے پر ایک راستہ تھا جہاں پر کفار کے جو قافلے گزرتے تھے، جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو اسی راستے سے گزر کر جاتے تھے۔ حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اپنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنا کر بیٹھ گئے اور مکے کے مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جتنے بھی مسلمان مکے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کی
زحمت نہ کرے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال کے لیے معاہدے کے پابند ہیں اور حضور قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے جو بھی مسلمان مکے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ میری طرف آ جائیں۔ میں نے کوئی بھی کفار مکہ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، کسی بھی شرط کا میں پابند نہیں ہوں، اسی لیے میں سب کو قبول کروں گا۔ تو کتابوں میں آتا ہے کچھ دن ہی کے اندر حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جم غفیر جمع ہو گیا، بہت بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک پلان بنایا کہ اب جو بھی کفار کے قافلے یہاں سے تجارت کے لیے جائیں گے یا تجارت کر کے واپس آئیں گے تو ان کو آسانی سے گزرنے نہیں دینا۔ پھر جو قافلے تجارت کا سامان لے کر گزرتے تھے تو یہ ان کے اوپر جا کر حملہ کرتے تھے اور ان کا سارا مال چھین لیتے تھے اور ان کو رد و چھان کر کے واپس بھیجتے تھے۔ کچھ مراحل میں تو انہوں نے برداشت کیا، لیکن دن بدن یہ واقعات بڑھتے گئے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مقام حدیبیہ میں جو شرائط ہم نے رکھے تھے ان میں سے یہ شرط جو ہم نے رکھا تھا کہ 10 سال کے اندر مکے کا کوئی بھی شخص مدینے آئے گا تو آپ نے قبول نہیں کرنا، یہ شرط انتہائی نامعقول تھا، انتہائی غلط شرط رکھی تھی جس کا خمیازہ آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس لیے تمام کفار مکہ نے متفقہ طور پر ایک خط لکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کو اللہ کی قسم بھی دیتے ہیں اور اپنی قرابت اور رشتہ داری کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ مہربانی کر کے ابو البصیر اور اس کی پوری جماعت کو بلا کر مدینے میں رہا ہو، اور جب یہ کام آپ کر لو گے تو اس کے بعد ہماری طرف سے آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ ہم نے جو صلح نامے کے اندر جو شرط رکھا تھا کہ 10 سال کے اندر ہمارا جو بھی شخص آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ واپس کرو گے، یہ شرط ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس شرط کے آج کے بعد آپ پابند نہیں ہوں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کا یہ خط جب پہنچتا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ ابو البصیر، آپ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ سب کے سب آ جائیں مدینے کے اندر، کیونکہ مکہ والوں کی طرف سے ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حضرت ابو البصیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے تو حضرت ابو البصیر اس وقت آخری وقت میں تھے، آخری سانس چل رہے تھے، نزع کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کو پہنچتا ہے، اٹھا کر اپنے آنکھوں پر رکھتے ہیں اور اسی وقت ان کا دم پرواز ہو جاتا ہے۔